رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنئی کا پیغام حج۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اے خدا، میں تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ساری تعریفیں اور ساری نعمتیں اور ملک و قدرت تیری طرف سے ہیں اور تجھ ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سال کا موسم حج بھی آ گیا اور امت مسلمہ کے حجاج گرامی نے بندگی کا احرام پہنا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی، تاکہ مادی اور معمول کی زندگی سے الہی اور باسعادت زندگی کی طرف ہجرت کریں۔ اللہ جل جلالہ کی بندگی کے مرکز اور اللہ کے شریکوں کی نفی، انکار اور براءت پر مبنی زندگی کی طرف۔ البتہ اس ہجرت کا موقع صرف اس سال کے حجاج کرام اور خانہ خدا کے زائرین کو ہی حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ موقع ایران اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام برادران و خواہران کو، چاہے وہ جو اپنی عمر کے کسی حصے میں حج کر چکے ہیں اور چاہے وہ جو ابھی حج کے مناسک ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، حاصل ہے۔ اس ہجرت کی شرط اللہ کے ذکر کے مرکز پر دائمی احرام باندھنا ہے، حق کے مرکز کے گرد دائمی طواف کرنا ہے، الہی فرائض کی مشکل چوٹیوں کے درمیان دائمی سعی کرنا ہے، خبیث شیطان کو اس کے گمراہ کن جلووں اور تمام پٹھوؤں کے ساتھ ہمیشہ کنکریاں مارنا ہے، اللہ کی طرف مکمل توجہ اور خضوع و خشوع کے ساتھ وقوف ہے، راہ میں رہ جانے والے مسکین غریب کو کھانا کھلانا ہے، گمراہ کرنے والی اپنی نفسانی خواہشات اور چاہتوں کو قربان کرنا ہے، اور اپنی اندرونی غلاظتوں کو صاف کرنا، اور ہر وقت اور ہر صورتحال میں خدمت کے لیے اور حق کے دفاع کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یوں ایرانی قوم نے اسلامی انقلاب کے میقات میں اسی ہجرت کی راہ پر قدم رکھا، خمینی کبیر کی ابراہیمی ندا پر لبیک کہا، اغیار کے تسلط کو تسلیم کرنے کا لباس اتار پھینکا، دنیاوی اور اخروی سعادت کا احرام باندھا، اور لبیک کہتے ہوئے اور ہر ولا کرتے ہوئے خالص محمدی اسلام کی تعلیمات کے مرکز پر طواف کرنے اور اپنے آپ کو عالمی عدل اور ولایت عظمیٰ کے نور عالم تاب سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ جی ہاں، اللہ اکبر، اور اسی اللہ اکبر کے ہتھیار کے ذریعے ایران کی مسلمان قوم نے 47 سال پہلے قیام کیا، پہلوی کی طاغوتی آمر اور پٹھو حکومت کا تختہ الٹ دیا، لالچی اور مستکبر امریکہ کے ہاتھ ایران سے کاٹ دیے، اور صہیونی حکومت کے اثر و رسوخ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسی اللہ اکبر کے اسلحے کے ذریعے سرزمین ایران پر صدام کی باسی حکومت کی جارحیت کے بعد اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے غیور مجاہدوں اور نوجوانوں نے 8 سالہ دفاع مقدس کا کارنامہ رقم کیا، اور مشرق و مغرب کی تمام طاقتوں کی جانب سے باسی حکومت کی بھرپور حمایت کے باوجود اسے اس کی اوقات دکھا دی، اور اس استقامت کو اگلے برسوں میں معاشی محاصرے، بغاوت، ظالمانہ پابندیوں اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف دشمنوں کے بے شمار سیاسی، تشہیراتی اور معاشی حملے کے خلاف پوری طاقت اور استحکام کے ساتھ جاری رکھا۔ واللہ اکبر، اللہ اکبر کا یہی نعرہ تھا
جس نے ایران سے لے کر لبنان، فلسطین، عراق اور شام تک، اور افریقہ اور یمن سے لے کر افغانستان و پاکستان اور دنیا کی تمام حریت پسند اقوام تک امت مسلمہ اور مزاحمتی محاذ کے مجاہد جوانوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط بنایا، تاکہ اللہ کی یہ مضبوط رسی غاصب صہیونی جارحین کے مقابلے میں امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہو، داعش کا شیرازہ بکھیر دے، طوفان الاقصی کو کھڑا کر دے اور متزلزل صہیونی حکومت کی سانسیں روک دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں، خداوند متعال اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اسے دائرہ توصیف میں لایا جا سکے۔ یہ اللہ اکبر کا ہتھیار ہی تھا کہ جس پر توکل کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران صہیونی حکومت کو جون 2025 میں دوسری مسلط کردہ جنگ کے دوران اپنے وحشتناک حملوں سے لاچار کرنے، جارح امریکہ کو زوردار تھپڑ رسید کرنے اور ایران کو جھکانے کے اس کے ہدف میں ناکام کرنے میں کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر کے اسلحے نے ایرانی قوم کو ایسی قوت و طاقت عطا کی کہ آج کی دنیا کے شقی ترین لوگوں کے ہاتھوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند خلف، قائد عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی اعلی اللہ مقامہ کی شہادت کے جاں گداز واقعے کے بعد اسے الہی بعثت حاصل ہوئی، اور ہر اس میدان میں جہاں ضرورت تھی اس قوم نے بھرپور طریقے سے موجود ہو کر اپنے پر افتخار کارناموں پر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ میں پوری صداقت اور اخلاص سے تمام اسلامی ممالک اور حکومتوں کو دوستی، تعاون، خیر خواہی اور نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم باہمی تعاون کے ذریعے امت مسلمہ کی پیش رفت اور عالم اسلام کے مسائل کے حل کی راہ میں قدم اٹھائیں۔ جو چیز اس سلسلے میں یقینی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی سوئیاں واپس نہیں ہوں گی، اور خطے کی اقوام اور ان کی سرزمینیں اب کبھی امریکی اڈوں کی ڈھال نہیں بنیں گی۔ اب امریکہ کے پاس خطے میں شیطانی حرکتوں اور فوجی اڈے بنانے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی وہ روز بروز اپنی پرانی پوزیشن سے دور ہوتا جائے گا۔ متزلزل صہیونی اور اسرائیل کی سرطانی حکومت بھی اپنی منحوس عمر کے آخری مراحل کے قریب ہو چکی ہے، اور اللہ کے فضل سے رہبر عظیم الشان قدس سرہ کے 10 سال پہلے کے ٹھوس اور مستقبل بین قول کے مطابق وہ اس تاریخ کے بعد کے 25 سال نہیں دیکھ پائے گی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے اس سال مشرکوں سے اظہار براءت کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے، اور اسرائیل سے براءت کا میدان حج کے موسم میں مشرکین سے براءت کے عمل سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں تک اور ان مبارک ایام کے بعد بھی امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد امت مسلمہ اور دنیا بھر کے مظلوموں، خاص طور پر جوانوں کا رائج نعرہ بن جائے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئے اسلامی تمدن کا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے حوصلے، صلاحیت اور ذمہ داری کے مطابق اس مستقبل کو عملی جامہ پہنانے اور اس سے قریب ہونے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پروردگارا، اپنی برترین صلوات اور تحیت ہمارے آقا و مولا مہدی منتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور ان کے پاکیزہ اجداد پر نازل فرما، اور ہم سبھی اور امت مسلمہ کو ان کی خالص اور مستجاب دعاؤں میں شامل فرما، اور دنیا کو ان کے مبارک قدموں سے منور کر دے جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارے دل اس ٹھوس وعدے پر اطمینان سے لبریز ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین بنائے گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ انہیں ضرور اس پر قدرت دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی، 9 ذی الحجہ سن 1447۔